خبردار اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو یہ جوتی تمہارے منہ پر نقشہ بنا دے گی۔ حرین نے ہوا میں لال رنگ کی اونچی ہیل والی جوتی لہراتے ہوئے غصے سے چلا کر کہا۔ حرین، خدا کا خوف کرو یار، بھائی نے منع کیا تھا، ہم نہیں جا سکتے باہر۔ شٹ اپ، تمہارے بھائی سے ڈرتی ہے میری جوتی۔ تم نے احمد بھائی کی بات نہیں سنی تھی؟ وہ سنیں گے تو ہم دونوں کی کھال ادھیڑ دیں گے۔ انم نے حرین کا دوپٹہ پیچھے سے کھینچتے ہوئے لرزتی آواز میں التجا کی۔ اس کا چہرہ خوف سے بالکل پیلا پڑ چکا تھا۔ ہٹاؤ ہاتھ انم، تمہارے ان احمد بھائی کا خوف اپنے پاس رکھو۔ اس آوارہ لڑکے کی ہمت کیسے ہوئی تم پر جملہ کسنے کی؟ آج اگر میں نے اس کی عقل ٹھیک نہ کی تو میرا نام بھی حرین نہیں۔ حرین نے جوتی تھامے آگے بڑھ کر اس لڑکے کی طرف رخ کیا جو گرد و پیش کے جمع ہوتے لوگوں کو دیکھ کر ذرا بھی شرمندہ نظر نہیں آ رہا تھا بلکہ الٹا ہنس رہا تھا۔ اوہ ہو میڈم، ذرا آرام سے، اتنے غصے میں لال پیلی ہو رہی ہو، ہیل تو نیچے کر لو، کہیں غصے میں خود ہی نہ گر پڑو۔ لڑکے نے اپنے دوستوں کے ساتھ باقاعدہ کہا لگایا۔ سڑک کے بیچوں بیچ لوگوں کا اچھا خاصا جمع غفیر اکٹھا ہو چکا تھا۔ لوکل مارکیٹ کے سامنے حرین نے زبردستی اپنی ڈرپوک کزن کا ہاتھ پکڑ کر مال لانے کی حماقت کی تھی، حالانکہ احمد آج انہیں گھر سے نکلنے سے سختی سے منع کر کے گیا تھا، پر اس کی بے وقوف منکوہا کبھی اس کی سنتی تھی جو آج سن لیتی اور خود کو اس کے قہر سے بچا لیتی۔ تم مجھے گراؤ گے، ٹھہرو ذرا تم۔ حرین نے جوتی سیدھی اس کے چہرے کی طرف تانی ہی تھی کہ بالکل اسی لمحے دور سے ایک تیز کان پھاڑتا ہوا سائرن گونج اٹھا۔ سر، سامنے دیکھیں، دوسری طرف گاڑی میں بیٹھے کانسٹیبل نے اشارہ کیا۔ پولیس کی کالی چمکتی ہوئی گاڑی سڑک کے بالکل کنارے پر آ کر جھٹکے سے رکی۔ سائرن کی آواز سنتے ہی لڑکے کی رنگت فاق ہو گئی اور آس پاس کھڑے لوگ بھی تیزی سے پیچھے ہٹ گئے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا، ڈارک گلاسز آنکھوں پر لگائے پولیس کی بارو وردی میں ملبوس ایس پی احمد امان خان اپنی رعبدار شخصیت کے ساتھ باہر نکلے۔ ان کے چوڑے شانوں اور چہرے کے سخت تاثرات کو دیکھ کر پورا ماحول لمحوں میں سنجیدہ ہو گیا۔ احمد نے آہستہ سے اپنے سن گلاسز اتارے۔ ان کی نگاہ جیسے سامنے اٹھی آنکھیں غصے کی شدت سے سرخ ہو گئیں۔ ان کی بیوی روڈ پر پورا تماشا لگائے کھڑی تھی۔ اس کی ایک لڑکے سے بری طرح لڑائی ہو گئی تھی تو کسی نے ایس پی امان خان کو کال کر دی تھی۔ انہوں نے ایک ہی لمحے میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ ایک طرف وہ آوارہ لڑکا ڈر کے مارے کانپ رہا تھا، دوسری طرف انم رونے والی شکل بنائے کھڑی تھی اور بیچوں بیچ ان کی نادان بیوی ایک ہاتھ میں جوتی تھامے کھڑی تھی۔ احمد کے قدم جب ان کی طرف بڑھے تو حرین کے ہاتھ سے جوتی گرتے گرتے بچی۔ اس کے دل نے اتنی زور سے دھڑکنا شروع کیا کہ اسے لگا پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ حوالدار، انم کو گھر چھوڑا۔ احمد نے حرین پر سے نگاہیں ہٹائے بغیر سرخ آنکھوں سے گرجدار آواز میں حکم دیا۔ جی سر۔ حوالدار نے فوراً انم کو اشارہ کیا۔ انم نے خوف زدہ نظر حرین پر ڈالی اور چپ چاپ پولیس کی گاڑی کی طرف بھاگ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اب حرین کی خیر نہیں ہے۔ حرین نے تیزی سے اپنی جوتی دوبارہ پہننے کی کوشش کی اور سلیقے سے دوپٹہ درست کرتے ہوئے معصوم بننے کی ناکام اداکاری کرنے لگی۔ احمد، وہ دراصل اس نے بات بنانے کی کوشش کی مگر اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتی احمد نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی اتنی سختی سے تھام لی کہ اس کی تمام فرضی بہادری پل بھر میں ہوا ہو گئی۔ اوہ احمد، چھوڑیے۔ حرین کی ہمت جواب دے گئی اور دل خوف سے لرز اٹھا۔ احمد نے اسے کھینچتے ہوئے گاڑی کا سامنے والا دروازہ کھولا اور اسے زبردستی اندر بٹھا دیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ حرین چاہ کر بھی اپنا ہاتھ نہیں چھڑا سکی تھی۔ احمد خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اور زور سے دروازہ بند کیا۔ گاڑی کے اندر کا ماحول اتنا سخت اور دم گھٹنے والا تھا کہ حرین کی روح تک کانپ گئی۔ میری کوئی غلطی نہیں تھی احمد، وہ لڑکا انم کو تنگ کر رہا تھا، میں تو بس… حرین نے ہکلاتے ہوئے صفائی دینی چاہی۔ اس کی آنکھوں میں ڈر کے مارے آنسو تیرنے لگے۔ احمد نے ڈیش بورڈ پر ہاتھ مارتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، شٹ اپ۔ حرین کا منہ لمحے میں بند ہو گیا۔ احمد نے گاڑی کا گیئر بدلا اور تیز رفتاری میں گاڑی سڑک پر دوڑا دی۔ گھر سے نکل کر تم نے مجھے آج ہی رخصتی پر مجبور کر دیا ہے حرین، احمد نے گاڑی کے اسٹیئرنگ پر گرفت سخت کرتے ہوئے کہا۔ ان کے لہجے میں ایسا حتمی فیصلہ تھا جس نے حرین کے تمام حواس معطل کر دیے۔ تمہاری عقل اب ٹھیک کروں گا میں۔ حرین نے گھبرا کر احمد کے سخت چہرے کو دیکھا۔ احمد کی سرخ آنکھیں اور تنا ہوا جبڑا بتا رہا تھا کہ آج کوئی معافی نہیں ملنے والی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ دادو، خدا کے لیے رحم کریں، وہ بندہ انسان نہیں، ہٹلر کا سگا پڑپوتا ہے۔ آپ مجھے کسی کنویں میں دھکا دے دیں لیکن اس ایس پی کے گلے نہ باندھیں۔
حرین نے دادو کے گھٹنے پکڑ کر زار و قطار رونے کی ایسی ناکام اداکاری کی کہ پاس بیٹھی انم بھی اپنی ہنسی نہ روک سکی۔ خبردار، جو احمد کے بارے میں ایک لفظ بھی الٹا سیدھا کہا، دادو نے اپنی چھڑی فرش پر مارتے ہوئے رعبدار آواز میں کہا، احمد نے CSS میں ٹاپ کیا ہے، اب پورے ضلع کا SP بن کر گھر لوٹا ہے۔ تیرا باپ اور چچا کب سے یہی چاہتے تھے، اور اب جب وہ آ گیا ہے تو اگلے ہی ہفتے تم دونوں کا نکاح ہوگا۔ بس میری بات ختم۔ قصہ چند ماہ پہلے کا تھا، جب حویلی میں احمد امان خان کی SP بن کر واپسی کی خوشی میں چراغاں کیا گیا تھا۔ جہاں پورا خاندان پھولے نہیں سما رہا تھا، وہیں حرین کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ حرین کے لیے احمد بچپن سے ہی ایک دیو قامت خوف تھا، جسے اس نے ہمیشہ ہٹلر کزن کا نام دے رکھا تھا۔ جب باقی بچے گلی میں کرکٹ کھیلتے تو احمد اپنی کتابیں کھولے ان کی گیندیں ضبط کر لیتا تھا، اور اب تو وہ باقاعدہ پولیس کا بڑا افسر بن چکا تھا، یعنی سرکاری ہٹلر۔ زین یار، کچھ کر، خدا کا واسطہ ہے تجھے۔ حرین نے اپنے شرارتی کزن زین کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ تھوڑا سا سوچ، اگر اس ہٹلر سے میری شادی ہوگی تو وہ مجھے صبح 4 بجے پریڈ کے لیے اٹھایا کرے گا، ناشتے میں لال مرچیں کھلائے گا، اور غلطی کرنے پر سیدھا تھانے کے حوالات میں بند کر دے گا۔ زین نے اپنی ہنسی بمشکل روکی اور حرین کے سر پر تھپکی دی۔ حرین بھابی، مبارک ہو، باقی لڑکیاں شادی کے بعد سسرال جاتی ہیں، تم سیدھا پولیس لائنز جاؤ گی۔ اب زبردستی کی معصومیت چھوڑو اور چپ چاپ نکاح کا جوڑا پسند کرو۔ تم سب کے دل پتھر کے ہو چکے ہیں، حرین نے پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ لیکن حرین بھی امان خان کی بھتیجی ہے، میں یہ شادی ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ میں اس ہٹلر کو خود ایسا مجبور کروں گی کہ وہ بھاگ کر دادو سے کہے گا کہ مجھے اس لڑکی سے شادی نہیں کرنی، اور پھر وہ دن بھی آ ہی گیا جب نکاح کا سادہ مگر پروکار اہتمام کیا گیا۔ حرین نے سوچا تھا کہ وہ نکاح کے وقت نہ کہہ دے گی، مگر دادو کی جلال بھری آنکھوں اور احمد کی باروب شخصیت نے اس کے تمام حوصلے پست کر دیے تھے۔ جب قاضی صاحب نے پوچھا تو حرین کے منہ سے بمشکل جی قبول ہے ہی نکل سکا۔ سفید شلوار قمیض اور بلیک ویسٹ کوٹ میں ملبوس احمد امان خان نے جب نکاح نامے پر دستخط کیے تو اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک فاتحانہ اور شاطرانہ چمک تھی۔ وہ حرین کے خوف، اس کے ڈراموں اور اس کی معصوم سازشوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ نکاح کے فوراً بعد شام کے وقت دادو نے کچن میں کھڑی حرین کو آواز لگائی، حرین، ذرا چائے بنا کر احمد کے کمرے میں لے جا، دن بھر کا تھکا ہوا ہے، ذرا آرام سے بیٹھ کر بات کر لو تم دونوں۔ جی دادو، ابھی لے کر جاتی ہوں۔ حرین نے کچن کے دروازے سے جھانک کر دادو کا جائزہ لیا اور پھر اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب آئے گا اونٹ پہاڑ کے نیچے، حرین نے خود سے بڑبڑاتے ہوئے چائے کا کپ اٹھایا۔ مسٹر SP احمد امان خان، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم نے نکاح کر کے جنگ جیت لی ہے تو ابھی حرین کا آخری وار باقی ہے۔ حرین نے چینی کے ڈبے کو پرے ہٹایا اور نمک کا بڑا ڈبہ اٹھا لیا۔ 1 2 اور پھر 3 بھر بھر کر نمک کے چمچے اس نے گرم گرم چائے کے کپ میں ڈال دیے اور اچھی طرح چمچ ہلا کر حل کر دیا۔ لو جی، نمکین چائے کا تحفہ۔ پہلی ملاقات میں جب SP صاحب کا گلا جلے گا اور وہ یہ نمکین چائے تھوکیں گے تو میں ایسا روں گی جیسے انہوں نے میری بے عزتی کر دی ہو۔ پھر دادو کے سامنے اتنا ہنگامہ کروں گی کہ وہ خود اس سے کہیں گی کہ تم میری پوتی کے قابل نہیں۔ اپنے اس حیرت انگیز منصوبے پر دل ہی دل میں داد دیتی ہوئی حرین چائے کی ٹرے سنبھالے احمد کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے کا دروازہ نیم وا تھا۔ احمد بیڈ پر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ سرکاری فائلیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے سول کپڑے پہن رکھے تھے، مگر اس کی چوڑی چھاتی، سخت جھیل سی آنکھیں اور سنجیدہ چہرہ اب بھی کسی تھانے دار کا سا باروب دکھائی دے رہا تھا۔ حرین نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ ہم اندر آ سکتے ہیں؟ احمد نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ سرخ رنگ کے سادہ سے سوٹ میں ملبوس، سر پر جمائے ہاتھوں میں ٹرے لیے دوپٹہ سر پر جمائے ہاتھوں میں ٹرے لیے کھڑی حرین کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک باریک سی دلکش مسکراہٹ ابھری۔ آ جاؤ بیگم، اپنے ہی شوہر کا کمرہ ہے، اجازت کی کیا ضرورت؟ احمد نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ شوہر کا لفظ سن کر حرین کا دل ایک لمحے کو دھک سے رہ گیا، مگر اس نے فوراً اپنے اعصاب پر قابو پایا۔ وہ ٹرے لے کر میز کے پاس آئی اور چائے کا کپ احمد کی طرف بڑھایا۔ دادو نے کہا تھا کہ آپ تھکے ہوئے ہوں گے، اس لیے چائے بنا لائی، حرین نے جتنا ہو سکا معصومانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، حالانکہ اس کی نظریں احمد کے ہاتھ پر تھیں جو اب کپ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ احمد نے چائے کا کپ تھاما۔ اس نے ایک لمحے کے لیے چائے کو دیکھا اور پھر حرین کے چہرے پر تیرتے خوف، تجسس اور شیطانی انتظار کے تاثرات کو بہت باریکی سے پڑھ لیا۔ SP امان خان کی تیز آنکھوں سے
حورین کی یہ گھبراہٹ چھپ نہ سکی۔ سنا ہے تم بچپن سے مجھ سے بہت ڈرتی ہو؟ احمد نے چائے کا کپ ہونٹوں تک لاتے ہوئے کہا۔ ڈرتی؟ میں اور آپ سے؟ بالکل نہیں۔ حورین نے فوراً گردن اکڑائی۔ آپ کوئی ہٹلر ہیں جو میں ڈروں گی؟ آپ چائے پیجیے نا، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ ہٹلر؟ احمد کے لبوں پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ گہری ہوئی۔ چلو دیکھ لیتے ہیں چائے کیسی بنی ہے۔ احمد نے کپ سے چائے کا پہلا گھونٹ لیا۔ نمک کی اتنی شدید مقدار تھی کہ کوئی بھی عام انسان پہلے ہی گھونٹ میں چائے منہ سے باہر تھوک دیتا اور بنانے والے کی گلاس لے لیتا۔ حورین کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں، وہ تیار تھی کہ جیسے ہی احمد چائے تھوکے گا وہ ڈرامہ شروع کر دے گی، لیکن احمد کے چہرے کا ایک بھی تاثر نہیں بدلا۔ اس نے نہ صرف وہ گھونٹ سکون سے نگل لیا بلکہ نہایت اطمینان سے حورین کی طرف دیکھتے ہوئے چائے کا دوسرا بڑا گھونٹ بھر لیا۔ حورین کی عقل دنگ رہ گئی۔ یہ بندہ انسان ہے یا پتھر کا مجسمہ؟ اتنا نمک پی کر بھی اس کا منہ خراب کیوں نہیں ہوا؟ اس نے سوچا۔ احمد مسلسل حورین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا اور ایک ایک گھونٹ کر کے پوری کی پوری چائے کا کپ پی گیا۔ اس کے چہرے پر اتنی ملائمت اور اطمینان تھا جیسے وہ دنیا کی سب سے بہترین چائے پی رہا ہو۔ کپ خالی کر کے احمد نے اسے واپس ٹرے میں رکھا اور آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ چائے کیسی تھی؟ حورین سے آخر رہا نہ گیا۔ اس نے حیرت کے مارے ہکلا کر پوچھا۔ احمد نے تھوڑی پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک گہری نظر حورین کے سراپے پر ڈالی۔ چائے تو بہت بہترین تھی بیگم، بس نمک تھوڑا زیادہ تھا، بلکہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو تم نے پوری نمک دانی ہی اس میں انڈیل دی تھی۔ حورین کا رنگ زرد پڑ گیا، اس کا ہاتھ ٹرے پر کانپنے لگا۔ آپ کو پتا تھا پھر بھی آپ نے پوری پی لی؟ احمد اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کا لمبا قد اور چوڑا وجود جب حورین کی طرف بڑھا تو حورین خود بخود 2 قدم پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ اس کی پیٹھ کمرے کے بند دروازے سے جا لگی۔ احمد نے قریب آ کر اپنا ایک ہاتھ حورین کے سر کے پاس ڈور کے فریم پر رکھا اور تھوڑا سا جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی مردانہ کولون کی مہک حورین کے حواس پر چھانے لگی۔ میں ایس پی امان خان ہوں حورین۔ احمد کی آواز بہت مدھم مگر بے حد رعبدار اور پراسرار تھی۔ مجرموں کا دماغ پڑھنا میرا پیشہ ہے اور تم تو میری چھوٹی سی نادان منکوحہ ہو۔ تمہارے اس چھوٹے سے دماغ میں جو شیطانی منصوبے چلتے ہیں ان کا علم تو مجھے تم سے بھی پہلے ہو جاتا ہے۔ حورین کا سانس جیسے سینے میں اٹک گیا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا احمد اس کی دھڑکنیں سن لے گا۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ حورین نے اپنی کانپتی آواز کو چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ احمد نے اپنا دوسرا ہاتھ آگے بڑھایا اور حورین کے دوپٹے کا ایک کونا لے کر اپنے ہاتھوں میں نرمی سے لپیٹا۔ اس کا جھکاؤ حورین کے چہرے کے مزید قریب ہوا، یہاں تک کہ اس کی گرم سانسیں حورین کے گالوں کو چھونے لگیں۔ ذرا ڈر نہیں لگ رہا بیگم، بس خبردار کر رہا ہوں، احمد نے اس کے کان کے قریب جھک کر نہایت مدھم اور شوخ لہجے میں کہا۔ یہ نمکین چائے پی کر میں نے تمہیں پہلی غلطی پر معاف کر دیا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ احمد نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں پیار اور حقانیت کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ بیگم، یہ جو چائے کا حساب ہے نا، وقت آنے پر بہت بے باک ہوگا، اور یاد رکھنا میں سود سمیت وصول کروں گا۔ حورین کا چہرہ شرم اور خوف کے مارے لمحوں میں سرخ ہو گیا۔ احمد نے ہنس کر اس کے گال کو اپنی انگلی سے ہلکا سا چھوا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اب جاؤ، اس سے پہلے کہ دادو پوچھیں کہ چائے کا اثر ہوا یا نہیں۔ احمد نے مسکراتے ہوئے اپنے ڈیسک کی طرف رخ کیا۔ حورین نے ایک لمحے کو احمد کے اس شاطرانہ اور رومانٹک روپ کو دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے ٹرے اٹھائی اور تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر آ کر اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا جہاں اس کا دل بے قابو ہو کر دھڑک رہا تھا۔ یہ ہٹلر نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہی آفت ہے، حورین نے گہرا سانس لیتے ہوئے سوچا۔ گاڑی تھانے کی طرف کیوں نہیں جا رہی؟ حورین نے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کے دل میں خیال آیا تھا کہ شاید ایس پی احمد امان خان اسے سبق سکھانے کے لیے سچ مچ کسی اندھیری حوالات میں بند کرنے جا رہے ہیں، لیکن گاڑی جانے پہچانے خاندانی حویلی کے بڑے گیٹ میں داخل ہو رہی تھی۔ گاڑی جہاں جا رہی ہے وہیں کا ٹکٹ کٹا ہے تمہارا، احمد نے گاڑی کا انجن بند کرتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ان دونوں کے پہنچنے سے پہلے ہی حوالدار انم کو بحفاظت گھر پہنچا چکا تھا اور انم نے سہمے ہوئے انداز میں پوری کہانی دادو کو سنا دی تھی۔ اس وقت حویلی کے مرکزی ہال میں پورا خاندان اکٹھا تھا۔ دادو، حورین کی امی، چچی اور شرارتی کزن زین جو منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہنسی دبانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ احمد نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور حورین کی کلائی دوبارہ اپنی مضبوط گرفت میں لے کر اسے سیدھا ہال کی طرف گھسیٹتے ہوئے لایا۔ احمد چھوڑیے میری کلائی سب کے سامنے، کیا تاثر جائے گا؟
میں کوئی مجرم ہوں جو آپ مجھے یوں گرفتار کر کے لا رہے ہیں؟ حرین نے راستے بھر پیر پٹک کر چھڑانے کی کوشش کی، مگر احمد کی گرفت کسی ہتھکڑی سے کم نہیں تھی۔ ہال کا بھاری دروازہ کھلا تو سب کی نظریں ان دونوں پر جا ٹکیں۔ حرین نے جیسے ہی دادو کو صوفے پر چھڑی ٹیک کر بیٹھے دیکھا، اس کے اندر کی ڈرامے باز اداکارہ فوراً جاگ اٹھی۔ دادو دیکھیں اپنے اس پوتے کے ظلم۔ حرین نے فوری طور پر اپنی آنکھوں میں مظلومیت کے 2 آنسو لاتے ہوئے واویلا مچایا۔ صرف اس لیے کہ میں نے ایک آوارہ لڑکے کو انم پر جملہ کسنے پر ذرا سی ڈانٹ پلائی، یہ مجھے سڑک سے یوں اٹھا کر لائے ہیں جیسے میں کوئی اشتہاری مجرم ہوں؟ دادو مجھے بچائیں اس ہٹلر سے۔ حرین کو لگا تھا کہ دادو ہمیشہ کی طرح اس کی معصومیت پر پگھل جائیں گی اور احمد کو ڈانٹیں گی، مگر منظر بالکل الٹ گیا۔ احمد نے حرین کا ہاتھ چھوڑے بغیر سیدھا دادو کے سامنے جا کر قدم جمائے۔ اس کے باروب چہرے پر ایسی حتمیت تھی کہ پورا ہال ایک دم خاموش ہو گیا۔ دادو، احمد کی گرجدار اور سنجیدہ آواز ہال میں گونجی۔ مولوی صاحب کو فون کریں یا چچی کو کہیں کہ تیاریاں شروع کریں، اس لڑکی کی رخصتی آج رات ہی ہوگی۔ کیا؟ حرین کا منہ حیرت اور صدمے سے کھل گیا۔ اس کی مظلومیت کا ڈرامہ ایک ہی سیکنڈ میں ہوا ہو گیا۔ رخصتی؟ آج رات؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے احمد؟ احمد نے اس کے احتجاج کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے دادو کی طرف دیکھا۔ جی دادو، اگر آج اس کی رخصتی نہ ہوئی اور یہ میرے گھر نہ آئی تو یہ روز سڑکوں پر کسی نہ کسی سے گینگ وار کرے گی۔ پولیس افسر میں ہوں لیکن پورے شہر کی بدنامی یہ میڈم اکیلی کروا رہی ہیں۔ اب اس کا حل یہی ہے کہ یہ 24 گھنٹے میری زیر نگرانی رہے۔ دادو کے چہرے پر لمحوں میں بہار آ گئی۔ انہوں نے اپنی چھڑی سے فرش تھپتھپایا اور خوشی سے کھل اٹھی۔ واہ میرے شیر، بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ میں تو کب سے یہی چاہتی تھی کہ تو اسے اپنے ساتھ لے جا اور اس کی عقل ٹھیک کر۔ بہو ذرا سن رہی ہو، آج رات ہی حرین کی رخصتی ہے۔ دادو آپ اس کی سائڈ لے رہی ہیں؟ حرین نے تڑپ کر دادو کے گھٹنے پکڑ لیے۔ دادو میں ابھی چھوٹی ہوں، میرے کڑھائی بنائی کا کام رہتا ہے، میں نے تو ابھی شاپنگ بھی نہیں کی، اور آپ اس ظالم پولیس والے کے حوالے مجھے سادگی سے کر رہی ہیں۔ پاس کھڑے ذہن سے اب مزید ضبط نہ ہوا، وہ کہا لگا کر آگے بڑھا۔ مبارک ہو حرین بھابھی، مبارک ہو۔ ذہن نے حرین کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر جھکتے ہوئے کہا، بغیر کسی ضمانت کے سیدھا عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اب تو ایس پی صاحب کی جیل میں آپ کی پکی قید ہے۔ تم چپ کرو ذہن۔ حرین نے غصے سے اسے گھورا۔ اگر تم نے ایک لفظ اور بولا تو میں تمہاری بائک کی چابیاں کنویں میں پھینک دوں گی۔ اوہو، اب دھمکیاں دینے کا کیا فائدہ بھابھی؟ ذہن نے احمد کے پیچھے چھپتے ہوئے چھیڑا۔ اب تو آپ کے تمامی اختیارات سلب ہو چکے ہیں۔ احمد بھائی ذرا ہتھکڑی بھی نکال لیں، کہیں یہ رات کو کھڑکی سے بھاگنے کی سازش نہ بنا لے۔ امی اور چچی بھی مسکرا دی۔ تائی امی نے آگے بڑھ کر حرین کے سر پر ہاتھ رکھا۔ حرین بیٹا، احمد بالکل صحیح کہہ رہا ہے، تم دونوں کا نکاح تو پہلے ہی ہو چکا ہے، بس رسم ہی باقی تھی، اور اب جب احمد خود ذمہ داری اٹھا رہا ہے تو ہم سب کی خوشی اسی میں ہے۔ لیکن تائی امی، حرین نے بے چارگی سے اپنی امی کی طرف دیکھا، مگر وہاں بھی کوئی مدد نہیں ملنی تھی۔ احمد نے حرین کی طرف جھک کر نہایت مدھم اور صرف اس تک پہنچنے والی آواز میں کہا، میں نے کہا تھا نا بیگم کہ حساب وقت پر اور سود سمیت بے باک ہوگا، تو بس آج کی رات وہی حساب بے باک ہونے کا وقت ہے۔ حرین نے احمد کی سرخ شوق اور فتح مند آنکھوں میں دیکھا تو اس کا دل ایک بار پھر تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس نے سڑک پر جو ڈرامہ کیا تھا اس کا اتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ چلو بھائی سب کام پر لگو، دادو نے حکمانہ انداز میں حکم دیا۔ بہو تم لال جوڑا نکالو، زین تم جا کر لائٹننگ کا سامان دیکھو اور مولوی صاحب کو اطلاع دے دے۔ آج رات حرین امان خان بن کر اس گھر سے رخصت ہوگی۔ پورا گھر اچانک ہلچل اور خوشیوں کا مرکز بن گیا۔ حرین وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی جبکہ احمد ایک گہری معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، یہ جانتے ہوئے کہ اب اس کی شریر بیوی اس کے ادارے اختیار سے باہر نہیں جا سکتی۔ بغیر کسی شور شرابے اور ہلے گلے کے سادگی کے ساتھ رخصتی کی تمام رسمیں ادا کر دی گئی تھیں۔ خاندان کے چند لوگوں کی موجودگی میں حرین کو رخصت کر کے احمد کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ لال رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں سجی، سر پر دوپٹہ جمائے بیڈ کے کنارے بیٹھی حرین کا پورا وجود خوف اور گھبراہٹ سے کانپ رہا تھا۔ کمرے میں جلتی مدھم زرد روشنی، پھولوں کی ہلکی سی مہک اور باہر کا سناٹا اس کے حواس پر مزید بوجھ ڈال رہا تھا۔ یا اللہ، آج تو میری خیر نہیں، یہ بندہ ایس پی ہے، کوئی عام انسان نہیں، پتہ نہیں مجھے کون سی خوفناک سزا دے گا۔ کیا وہ مجھے ہاتھ جوڑ کر دیوار کے ساتھ کھڑا کر دے گا یا پھر رات بھر مرغا بنا کر رکھے گا؟
حرین نے اپنے سرخ جوڑے کے پلو کو ہاتھوں میں سختی سے بھینچتے ہوئے دل ہی دل میں کئی ہولناک خدشات تراشے۔ بالکل اسی لمحے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی اور کمرے کے نواب گھومنے کی آواز آئی۔ حرین کی دھڑکنیں لمحے میں بے قابو ہو گئیں۔ ایس پی احمد امان خان کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دروازہ لاک کیا اور گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے شانے ڈھیلے کیے۔ پولیس کی بارو وردی میں ملبوس احمد کا سراپا کسی بھی مجرم کے دل میں خوف بٹھانے کے لیے کافی تھا، اور اس وقت ان کی منکوحہ بیوی خود کو کسی بڑے مجرم سے کم نہیں سمجھ رہی تھی۔ احمد نے اپنی پولیس کیپ اتاری اور نہایت آرام سے ڈریسنگ ٹیبل کی میز پر رکھ دی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی وردی کے اوپر کے 2 بٹن کھولے اور مڑ کر حرین کی طرف دیکھا، جو بیڈ پر بالکل ساکت گردن جھکائے بیٹھی تھی۔ احمد کے لبوں پر ایک لمحے کے لیے شاطرانہ مسکراہٹ ابھری، مگر انہوں نے فوراً اپنے چہرے پر وہی سخت گیر اور سنجیدہ تاثرات طاری کر لیے جو وہ تھانے میں قائم رکھتے تھے۔ وہ بھاری قدم اٹھاتے ہوئے بیڈ کے قریب آئے تو مسز حرین احمد امان خان، احمد کی بھاری اور رعبدار آواز کمرے میں گونجی۔ آپ کا کیس ہماری عدالت میں پیش ہو چکا ہے اور تمام ثبوت و شواہد آپ کے خلاف ہیں۔ حرین نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ اس کی بڑی بڑی جھیل سی آنکھوں میں سچ مچ کا خوف تیر رہا تھا، جس نے اس کے چہرے کی معصومیت کو اور نکھار دیا تھا۔ احمد، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ وہ لڑکا انم کو تنگ کر رہا تھا۔ حرین نے ہکلاتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنے کی آخری کوشش کی۔ آپ مجھے واقعی کوئی سزا دیں گے؟ میں تو پہلی بار آپ کے کمرے میں آئی ہوں۔ احمد نے بیڈ پر حرین کے بالکل قریب بیٹھتے ہوئے اپنی دونوں باہیں سینے پر باندھ لی۔ ان کا قد چوڑا اور چوڑا وجود حرین کے بالکل سامنے تھا، جس سے حرین کو اپنا آپ اور بھی چھوٹا محسوس ہونے لگا۔ قانون کی نظر میں جرم جرم ہوتا ہے، حرین، احمد نے حتمی لہجے میں کہا، حالانکہ ان کی آنکھوں میں ایک شرارت ناچ رہی تھی۔ تم نے سڑک پر عوام کا ہجوم اکٹھا کیا، ایک ایس پی کی بیوی ہو کر ہاتھ میں جوتی اٹھائی، اور سب سے بڑا جرم، تم نے اپنے شوہر کے حکم کی عدولی کی، جو تمہیں گھر سے باہر نکلنے سے منع کر کے گیا تھا۔ حرین نے بے چارگی سے نیچے دیکھا اور لب بھینچ لیے۔ تو پھر اب آپ کیا کریں گے؟ اس سنگین جرم کی پاداش میں ایس پی احمد امان خان کی عدالت آپ کو فوراً ایک سخت سزا سناتی ہے، احمد نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ حرین نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں بند کر لیں، جیسے اب کوئی تھپڑ یا ہتکڑی اس کا انتظار کر رہی ہو۔ کیا سزا؟ سزا یہ ہے کہ، احمد نے تھوڑا سا جھک کر حرین کے کان کے قریب ہو کر کہا، آپ فوراً اس بھاری جوڑے کے ساتھ کچن میں جائیں گی، میرے لیے ادرک اور الائچی والی ایک کڑک چائے بنا کر لائیں گی، اور اس کے بعد میری کل کی پریڈ کے لیے یہ وردی بالکل پرفیکٹ استری کریں گی۔ اگر استری میں ایک بھی شکن باقی رہی تو سزا کی مدت بڑھا دی جائے گی۔ حرین نے پلکیں جھپکائیں۔ اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پوری پھیل گئیں۔ اس کا منہ صدمے اور غیر متوقع جھٹکے سے پورا کھل گیا۔ کیا؟ حرین کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ چائے اور وردی استری کرنا، یہ سزا ہے؟ احمد نے اس کے کھلے ہوئے منہ اور حیرت زدہ چہرے کو دیکھا اور آخر کار اپنے اندر کا ضبط کھو بیٹھا۔ اس کا جلال اور سخت گیر تاثرات لمحوں میں غائب ہو گئے اور ایک دل فریب گہرا قہقہا کمرے میں گونج اٹھا۔ حرین نے بالکل ششدر ہو کر احمد کو مسکراتے اور ہنستے ہوئے دیکھا۔ لال روشنی کی کرنوں میں احمد کا ہنسنا اس کے سخت چہرے کو حد سے زیادہ دلکش بنا رہا تھا۔ تم کیا سمجھ رہی تھی بیگم؟ احمد نے ہنسی روکتے ہوئے حرین کے معصوم اور حیران چہرے کی طرف دیکھا، کہ میں اپنی نئی نویلی دلہن کو پہلی رات حوالات میں بند کروں گا یا رات بھر مرغا بنا کر رکھوں گا؟ حرین کا چہرہ لمحے میں شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس نے غصے سے اپنے دانت پیسے۔ آپ مجھے ڈرا رہے تھے، آپ میرا مذاق اڑا رہے تھے ایس پی صاحب۔ مذاق نہیں اڑا رہا تھا بیگم۔ احمد نے آگے بڑھ کر حرین کی نازک ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کے لمس سے اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں اب کوئی سختی نہیں تھی، صرف ایک بے پناہ محبت، گرم جوشی اور شوخی تھی۔ یہ تو بس تمہیں یہ یاد دلانے کے لیے تھا کہ تمہارا شوہر جتنا سخت پولیس افسر ہے، اپنی اس شریف بیوی کا اتنا ہی دیوانہ بھی ہے۔ حرین کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ احمد کی اس اچانک رومانٹک تبدیلی نے اسے اندر تک لرزا دیا۔ اور رہی چائے کی بات، احمد نے اس کے سر سے دوپٹہ تھوڑا سا پیچھے کرتے ہوئے اس کے گھنے بالوں کی لٹ کو سنوارا۔ وہ سزا نہیں، تمہارے ہاتھوں کی بنی پہلی چائے پینے کی خواہش ہے جو میں نے اس دن نمکین چائے پیتے ہوئے دل میں بسائی تھی۔ حرین نے احمد کے اس نرم اور رومانٹک انداز کو دیکھا تو اس کے اندر کا سارا خوف ایک پل میں ہوا ہو گیا۔ اس کے لبوں پر بھی ایک شرمیلی پیاری سی مسکراہٹ ابھری۔ اور اگر میں وردی استری کرتے ہوئے جلا دوں تو؟ حرین نے شرارت سے احمد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔
احمد نے ہلکا سا کہا لگایا اور حرین کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ دیا۔ اگر جلا بھی دو گی تو اس کی قیمت بھی اس طرح دل دے کر وصول کر لوں گا۔ اب جاؤ اور میرے لیے چائے لے کر آؤ بیگم۔ حرین نے شرما کر اپنا ہاتھ چھڑایا اور بیڈ سے اٹھی۔ کمرے سے باہر نکلتے وقت اس نے مڑ کر احمد کو دیکھا جو اسے نہایت محبت اور پیار بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ رخصتی کی یہ رات خوف کے بجائے ایک خوبصورت اور نکھرے ہوئے رومانس کی شروعات بن چکی تھی۔ صبح کا سورج حویلی کی کھڑکیوں سے چھن کر اندر آ رہا تھا۔ رات کی تمام گھبراہٹ اور رومانوی نوک جھونک کے بعد حرین صبح سویرے ہی اٹھ گئی تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا سادہ مگر خوبصورت سوٹ پہنا، سلیقے سے دوپٹہ سر پر جمایا اور سیدھی کچن کا رخ کیا۔ اس کا پلان بالکل صاف تھا، دادو اور سسرال والوں کے سامنے ایک سلیقہ مند فرما بردار اور بہو کا روپ دھارنا تاکہ دادو کی مکمل حمایت حاصل کی جا سکے، اور جب دادو اس کی مٹھی میں ہوں گی تو ایس پی ہٹلر کا غرور خاک میں ملانا بے حد آسان ہو جائے گا۔ کچن میں چچی پہلے سے ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ حرین کو اتنی صبح کچن میں دیکھ کر وہ حیرت سے مسکرا دی۔ ارے حرین بیٹا، اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی؟ ابھی تو تمہاری پہلی صبح ہے، جاؤ جا کر آرام کرو، چچی نے پیار سے کہا۔ نہیں چچی جان، اب میں اس گھر کی بہو ہوں، دادو اور احمد کے لیے ناشتہ میں خود اپنے ہاتھوں سے بناؤں گی، حرین نے ایسی معصومیت اور سلیقے سے کہا کہ چچی کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ بالکل اسی وقت دادو اپنی چھڑی ٹیکتی ہوئی کچن کے قریب سے گزری۔ حرین کی آواز سن کر وہ اندر جھانکی اور ان کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ واہ بھائی واہ، ہماری بہو تو پہلے ہی دن سے پورے گھر کا نظام سنبھالنے لگی، دیکھ رہی ہو تم، اسے کہتے ہیں تربیت۔ دادو نے خوش ہو کر حرین کے سر پر ہاتھ رکھا۔ حرین نے دل ہی دل میں اپنی اس پہلی کامیابی پر وکٹری سائن بنایا۔ چلو دادو تو شیشے میں اتر گئی، اب باری ہے مسٹر ایس پی صاحب کی۔ دادو کے کچن سے جاتے ہی حرین نے چچی سے آہستہ سے پوچھا، چچی احمد کو ناشتے میں کیا پسند ہے، اور کوئی ایسی چیز ہے جس سے انہیں سخت چڑ ہو؟ چچی نے ہنس کر جواب دیا، احمد کو کرسپی پراٹھے بہت پسند ہیں، لیکن شملہ مرچ سے اسے سخت نفرت ہے۔ اگر کسی سالن میں غلطی سے شملہ مرچ کا ایک ٹکڑا بھی آ جائے تو وہ پلیٹ پر سرکا دیتا ہے۔ یہ سنتے ہی حرین کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک ابھری۔ اس کے ذہن نے فوری طور پر ایک زبردست بدلے کا منصوبہ بنا لیا۔ شملہ مرچ زبردست! حرین نے خود سے بڑبڑاتے ہوئے فریج سے 2 بڑی بڑی شملہ مرچیں نکالیں۔ اس نے چھری سے ان کے باریک باریک ٹکڑے کیے اور آٹے کے پیڑے کے اندر شملہ مرچوں کا ڈھیر بھر کر ایک زبردست موٹا سا پراٹھا بیلنا شروع کر دیا۔ رات کو مجھے چائے اور استری کی سزا سنا رہے تھے نا ایس پی صاحب، اب ذرا یہ خاص شملہ مرچ پراٹھا کھائیں اور اپنے ہوش ٹھکانے لائیں۔ حرین نے پراٹھے کو توے پر ڈالتے ہوئے خباثت سے مسکرایا۔ تھوڑی ہی دیر میں ناشتے کی میز سج چکی تھی۔ دادو، امی، چچی، انم اور شرارتی زین سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے۔ حرین گرم گرم پراٹھوں کی ٹرے لیے میز کے پاس کھڑی تھی جیسے کوئی نہایت تابع دار بہو ہو۔ تھوڑی دیر میں احمد امان خان بھی نیچے آئے۔ سفید ٹی شرٹ اور ڈارک بلیو ٹراؤزر میں ملبوس بکھرے بالوں کے ساتھ وہ بے حد جاذب نظر اور تر و تازہ لگ رہے تھے۔ ان کے وجود سے اٹھنے والی ہلکی سی کلون نے پورے ماحول کو معطر کر دیا۔ السلام علیکم دادو، احمد نے جھک کر دادو کے سر پر بوسہ دیا اور حرین پر ایک معنی خیز اور شوق نظر ڈالتے ہوئے اپنی کرسی سنبھالی۔ وعلیکم السلام، آؤ احمد بیٹا، دیکھو آج حرین نے تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنایا ہے، دادو نے فخر سے کہا۔ جی دادو، دیکھ رہا ہوں میں، بالکل، احمد نے اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں کہا اور حرین کی طرف دیکھا جو بالکل معصوم شکل بنائے اس کے سامنے پراٹھے کی پلیٹ رکھ رہی تھی۔ یہ لیجئے آپ کا خاص کرسپی پراٹھا، حرین نے جتنا ہو سکا میٹھی آواز میں کہا، حالانکہ اس کی آنکھوں میں فتح کی چمک صاف نظر آ رہی تھی۔ احمد نے پراٹھے کو دیکھا۔ پراٹھا ضرورت سے زیادہ موٹا تھا اور اس کے کنارے سے ہلکی سی شملہ مرچ کی تیز بو احمد کے حواس تک پہنچی۔ ایس پی امان خان کی تیز آنکھوں نے پراٹھے کی پرتوں کے بیچ چھپے سبز رنگ کے ٹکڑوں کو فوراً پہچان لیا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، میری بیگم نے صبح ہی صبح اپنی عدالت لگا لی ہے، احمد نے دل ہی دل میں سوچا اور اس کے لبوں پر ایک شاطرانہ دل فریب مسکراہٹ ابھری۔ احمد نے پلیٹ کو اوپر سرکانے کے بجائے اسے مزید اپنی طرف کھینچ لیا۔ دادو، احمد نے اچانک بلند آواز میں کہا، آپ کو پتہ ہے حرین کتنی اچھی اور میرا خیال رکھنے والی بیوی ہے، لیکن مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ دکھ؟ کیوں بیٹا، کیا ہوا؟ دادو نے تشویش سے پوچھا۔ دیکھیں نا دادو، یہ بیچاری صبح سے کچن میں گرمی کے سامنے کھڑے ہو کر میرے لیے ناشتہ بناتی رہی ہے۔ اس کے چہرے کی تھکن بتا رہی ہے کہ اس نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا۔
میری محبت مجھے یہ ہرگز اجازت نہیں دیتی کہ میں اکیلا اتنا لذیذ پراٹھا کھاؤں اور میری بیوی بھوکی رہے۔ حرین کا رنگ ایک لمحے میں زرد پڑ گیا۔ اس کے ہاتھ سے چائے کی کیتلی گرتے گرتے بچی۔ کیا مطلب؟ احمد آپ کھائیں نا، میں بعد میں کھا لوں گی۔ حرین نے گھبرا کر صفائی دینی چاہی۔ بالکل نہیں بیگم، احمد نے حتمی لہجے میں کہا اور پراٹھے کا ایک بڑا سا نوالا توڑا جس میں شملہ مرچوں کا اچھا خاصا ذخیرہ موجود تھا۔ میری موجودگی میں کھاؤ تم، بعد میں کیوں کھاؤ گی؟ پہلا نوالا تو شوہر اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو کھلائے گا۔ واہ بھائی واہ، کیا رومانس ہے، زین نے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا لگایا۔ بھابھی منہ کھولیں، ایس پی صاحب کا حکم ہے۔ حرین نے گھبرا کر احمد کی طرف دیکھا جو نوالا لیے اس کے چہرے کے بالکل قریب جھکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں واضح تحکمانہ چیلنج تھا۔ حرین نے ڈائننگ ٹیبل کے نیچے سے چپکے سے اپنا پیر بڑھایا اور احمد کی ٹانگ پر زور سے مارا۔ احمد نے چہرے کے تاثرات کو ذرا بھی بدلے بغیر میز کے نیچے سے اپنی ٹانگ کی گرفت مضبوط کی اور حرین کے پیر کو اپنے بوٹ اور میز کی ٹانگ کے بیچ میں یوں لاک کر دیا کہ حرین ہل بھی نہ سکی۔ حرین کی آنکھیں درد اور غصے سے پھیل گئیں۔ منہ کھولو بیگم، سب دیکھ رہے ہیں، احمد نے انتہائی پیار بھرے مگر دھمکی آمیز لہجے میں اس کے کان کے قریب کہا۔ احمد پلیز، حرین نے دانت پیس کر بالکل مدھم آواز میں التجا کی مگر احمد کا ہاتھ ذرا پیچھے نہ ہٹا۔ دادو اور امی ان دونوں کی یہ نوک جھونک دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ کھا لو حرین بیٹا، شوہر اتنے پیار سے کھلا رہا ہے تو منع نہیں کرتے، دادو نے کہا۔ حرین کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس نے مجبوری میں غصے سے احمد کو گھورتے ہوئے اپنا منہ کھولا۔ احمد نے شملہ مرچوں سے بھرا وہ بڑا سا نوالا حرین کے منہ میں ڈال دیا۔ شملہ مرچ کا کچا اور کڑوا ذائقہ جیسے ہی حرین کی زبان پر پھیلا، اس کی آنکھوں سے باقاعدہ پانی نکل آیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ فوراً باہر تھوک دے مگر دادو اور خاندان کے سامنے اسے وہ نوالا زبردستی چبانا پڑا۔ احمد نے اطمینان سے ٹیک لگائی اور حرین کے بگڑتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر ایک گہرا قہقہا لگایا۔ کیسا لگا پراٹھا بیگم؟ اچھا بنا ہے نا؟ احمد نے شاطرانہ انداز میں پوچھا۔ بہت بہت بہترین، حرین نے زبردستی نوالا نگلتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ احمد بھائی، زین نے حرین کی آنکھوں میں تیرتے آنسو دیکھ کر چھیڑا، مجھے لگتا ہے پراٹھا اتنا لذیذ بنا ہے کہ بھابھی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے ہیں۔ پورا ہال زین کی اس بات پر قہقہوں سے گونج اٹھا۔ انم چچی اور امی سب ہنس پڑے۔ حرین نے میز کے نیچے سے اپنا پیر چھڑانے کی آخری کوشش کی اور احمد کے ہاتھ پر چٹکی کاٹنے کی کوشش کی مگر احمد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں دبایا اور اس کے کان کے قریب جھک کر بولا، میں نے کہا تھا نا حرین امان خان کے ایس پی صاحب سے پنگا لینا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا، آئندہ کے لیے یہ سبق یاد رکھنا۔ حرین نے غصے سے اپنا ہاتھ جھٹکا مگر اندر ہی اندر احمد کی اس شوق اور شاطرانہ ادا نے اس کے دل کو ایک بار پھر تیزی سے دھڑکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ صبح کا یہ ناشتہ اور اس کی سازش کی ناکامی اور ان دونوں کی محبت بھری نوک جھونک کی ایک یادگار داستان بن چکا تھا۔ احمد، اگر آپ نے اگلے 5 منٹ میں اپنا چہرہ ٹھیک نہ کیا اور یوں ہی پولیس افسروں والی تیوریاں چڑھائے رکھی تو میں سچ کہہ رہی ہوں وقت سے پہلے آپ کے بالوں میں سفیدی آ جائے گی۔ حرین نے بیڈ پر بیٹھ کر صوفے پر رکھے تکیے کو گود میں سنبھالتے ہوئے نہایت معصومیت سے کہا، حالانکہ اس کے چہرے پر ایک چالاک اور شریر مسکراہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کمرے میں افراتفری کا عالم تھا۔ ایس پی احمد امان خان اپنی پولیس کی یونیفارم پہنے پتلون کی جیبوں اور ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی چیزوں کو بار بار الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ آئی جی آفس میں ایک اہم ترین میٹنگ تھی اور ایس پی صاحب کی سب سے اہم شے ان کی پولیس کیپ غائب تھی۔ حرین، یہ مذاق کا وقت بالکل نہیں ہے۔ احمد نے مڑ کر حرین کو سخت نظروں سے گھورا مگر اس کے چہرے کی اطمینان بخش مسکراہٹ دیکھ کر ان کا شک یقین میں بدل گیا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میری کیپ تم نے ہی چھپائی ہے، چپ چاپ بتاؤ کہاں ہے ورنہ میٹنگ کے لیے تاخیر ہو رہی ہے۔ ہائے حد ہو گئی احمد، حرین نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ڈرامائی انداز میں دہائی دی۔ آپ ہر معاملے میں مجھ پر ہی شک کیوں کرتے ہیں؟ کیا میں کوئی تھانے کے مال خانے کی انچارج ہوں جو آپ کی ٹوپی کا حساب رکھوں؟ جا کر کہیں اور ڈھونڈیں، مجھے اپنے ناخن پالش کرنے دیں۔ حرین نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو ہوا میں لہراتے ہوئے نخرے سے منہ موڑ لیا۔ احمد نے ایک گہرا سانس لیا اور کمرے میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ ان کی تیز ایس پی والی آنکھوں سے کچھ بھی چھپنا ناممکن تھا اور اگلے ہی لمحے انہوں نے دیکھ لیا کہ بھاری ریشمی پردوں کے پیچھے ونڈو سیل پر ان کی کالی چمکتی ہوئی کیپ کا ایک کونا صاف نظر آ رہا تھا۔ احمد کے لبوں پر ایک باریک سی مسکراہٹ آئی مگر انہوں نے فوراً خود پر قابو پایا اور قدم خاموشی سے پردے کی طرف بڑھا دیے۔ حرین نے جیسے ہی احمد کو پردے کی طرف بڑھتے دیکھا اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ایک جھٹکے میں بیڈ سے اتری
اور بھاگ کر احمد کے راستے میں حائل ہو گئی۔ رکے رکے، ایک قدم بھی مت بڑھائیے گا۔ حورین نے دونوں ہاتھ پھیلا کر احمد کو روکنے کی ناکام کوشش کی۔ احمد نے بغیر کسی تاخیر کے حورین کی دونوں نازک کلائیاں اپنی ایک ہی مضبوط گرفت میں لیں اور اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے سیدھا دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ حورین کی پیٹھ دیوار سے جا لگی اور احمد نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے سر کے پاس دیوار پر جما کر اس کا راستہ مکمل طور پر بند کر دیا۔ دونوں کے درمیان اب فاصلہ ناپید ہو چکا تھا اور حورین کا پورا وجود احمد کے لمبے چوڑے اور باروب وجود کے سائے میں آ چکا تھا۔ اب بتاؤ بیگم، احمد نے حورین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے مخصوص دھیمے اور ربدار لہجے میں کہا، پولیس افسر کی سرکاری ملکیت کو چھپانے کی سزا معلوم ہے تمہیں؟ حورین نے ایک لمحے کے لیے احمد کی قربت سے گھبرا کر اپنی پلکیں جھپکائیں، لیکن اپنی روایتی ضد طبیعت سے مجبور ہو کر فوراً دوبارہ گردن اکڑائی۔ مجھے کسی سزا کا ڈر نہیں ہے ایس پی صاحب، حورین نے احمد کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر ضد سے کہا۔ اور کیب تو میں آپ کو تب تک بالکل نہیں دوں گی جب تک آپ میری تمام شرائط نہیں مان لیتے۔ پہلے وعدہ کریں آپ مجھے سنڈے پر شاپنگ پر لے جائیں گے، مجھے کبھی ہٹلر کی طرح ڈانٹیں گے نہیں، اور اس دن ناشتے میں شملہ مرچ کا جو میں نے بدلہ لیا تھا اس پر اب کوئی ڈرامہ نہیں کریں گے۔ حورین کا معصومانہ تحکم اور ضد پر اڑا ہوا انداز دیکھ کر احمد کا سخت گیر افسر والا روپ اچانک پگھلنے لگا۔ احمد کے چہرے کے سخت تاثرات آہستہ آہستہ غائب ہونے لگے۔ اس کی سرخ آنکھوں میں ایک نرمی، بے پناہ محبت اور شاطرانہ گرم جوشی اتر آئی، اور پہلی بار احمد خان نے اپنا تمام رسمی اور سخت انداز چھوڑ کر دل کی گہرائیوں سے ایک بے حد دلکش، دھیمی اور پیاری مسکراہٹ بکھیر دی۔ حورین جو احمد کے غصے یا کسی سخت حکم کی منتظر تھی، احمد کی اس سچی اور دل نشین مسکراہٹ کو دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ اس کا منہ سچ مچ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں احمد؟ حورین نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ اس کی ساری فرضی بہادری اس ایک مسکراہٹ کی تاب نہ لاتے ہوئے ہوا ہو چکی تھی۔ میں کوئی مذاق نہیں کر رہی، میں واقعی بہت سیریس ہوں۔ احمد نے اپنی گرفت ڈھیلی کی مگر حورین کی دیوار کے ساتھ ہی لگے رہنے دیا اور اپنی انگلیاں حورین کی تھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کا چہرہ تھوڑا سا پر اٹھایا۔ تم کبھی نہیں بدلو گی نا حورین؟ احمد کی آواز میں اتنی مٹھاس اور نرمی تھی کہ حورین کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ پتہ ہے حورین، احمد نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت چاہت سے کہا، تمہاری یہی آفت مچانے والی ضدی شریر اور بے باک طبیعت ہی تو ہے نا جو میری اس خشک اور سخت ترین پولیس لائف کا سب سے خوبصورت اور قیمتی حصہ بن چکی ہے۔ حورین کا دل ایک دم اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا اس کا سانس اٹک جائے گا۔ اس نے احمد کے چہرے کو دیکھا جہاں اب کوئی ایس پی امان خان نہیں تھا، صرف اس کا محبت کرنے والا شوہر تھا۔ احمد، آپ یہ تم کیا سمجھتی ہو بیگم؟ احمد نے حورین کے گال پر آئی زلف کی ایک لٹ کو بہت پیار سے اس کے کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا کہ اس دن سڑک پر جب میں نے تمہیں اس لڑکے سے لڑتے دیکھا تھا تو مجھے تم پر غصہ آ رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہیں ڈرانے یا سزا دینے کے لیے اسی رات دادو کے سامنے رخصتی کا ڈرامہ رچایا تھا؟ حورین نے خاموشی سے سوالیہ نظروں سے احمد کو دیکھا۔ احمد نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے سینے پر رکھ دیا۔ اس دن سڑک پر جب میں نے تمہیں ایک آوارہ لڑکے کے سامنے کھڑے دیکھا تو میری روح کانپ گئی تھی حورین۔ احمد کے لہجے میں اعتراف کی سچائی تھی۔ دنیا کے بڑے سے بڑے مجرم کے سامنے ایس پی امان خان کا ہاتھ کبھی نہیں کانپتا، لیکن جب بات تمہاری تحفظ کی آئے نا تو میرا دل خوف سے لرز اٹھتا ہے۔ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی سرعام میری حورین کی طرف غلط نگاہ سے بھی دیکھے یا اسے کوئی نقصان پہنچائے۔ حورین نے حیرت اور جذباتی انداز میں احمد کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ مجھے تمہیں اپنے پاس اپنی حفاظت میں لانا تھا حورین۔ احمد نے تھوڑا سا اور جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے اور ایک طویل بوسہ محبت بھرا دیا۔ سڑک سے اٹھا کر گھر لانا اور فوراً رخصتی کروانا میری کوئی انا یا غصہ نہیں تھا، وہ صرف اور صرف میری اس بے پناہ محبت کا تقاضا تھا جو میں تم سے کرتا ہوں۔ میں تمہیں ایک پل کے لیے بھی خود سے دور یا غیر محفوظ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ احمد کے ان الفاظ نے حورین کے دل کے تمام بندھن توڑ دیے تھے۔ اس کے تمام خدشات، تمام خوف اور بچپن کا وہ ہٹلر کزن کا تاثر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ چکا تھا۔ حورین کی آنکھوں سے خوشی اور جذبات کے دو آنسو ڈھلک کر اس کے گالوں پر بہہ نکلے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے چھپائی ہوئی کیپ پردے کے پیچھے سے نکال کر خاموشی سے نیچے بیڈ پر گرا دی۔ حورین نے احمد کے سخت چوڑی چھاتی والے سینے پر اپنا سر رکھ دیا اور اپنی دونوں نازک باہیں احمد کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے سختی سے بھینچ لی۔
آپ بہت برے ہیں احمد، حوریا نے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے سسکی لی۔ مجھے اتنا ڈراتے کیوں رہے؟ میں تو سچ مچ آپ کو کوئی ظالم پولیس والا سمجھتی رہی۔ احمد نے ایک دل فریب قہقہہ لگایا اور اپنے دونوں بازو حورین کے گرد لپیٹ کر اسے مکمل طور پر اپنی آغوش میں سمو لیا۔ اس نے حورین کے سر کے گھنے بالوں میں اپنا منہ چھپاتے ہوئے گہری سانس لی۔ اگر ڈراتا نہیں بیگم تو میری یہ نادان اور شریر بیوی اتنی جلدی میرے سینے سے کیسے لگتی؟ احمد نے مسکراتے ہوئے اس کے کان میں کہا۔ حورین نے احمد کے سینے پر ہلکی سی مکی ماری اور شرما کر اپنا چہرہ مزید اس کے سینے میں چھپا لیا، جہاں احمد کی دل کی تیز اور محبت بھری دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ باہر سورج کی سنہری کرنیں کھڑکی سے چھن کر ان دونوں پر پڑ رہی تھیں اور یوں ایک پولیس افسر کے سخت گیر قانون اور ایک شریر منقوہ کی ضد کی یہ داستان محبت کے ایک بے حد خوبصورت مٹھاس بھرے اور خوشگوار معاہدے پر ہمیشہ کے لیے مکمل ہو گئی تھی۔ یہ کہانی حورین اور احمد کے درمیان محبت بھری نوک جھونک، شرارت اور ایک دوسرے کے لیے چھپی ہوئی فکر کو خوبصورت انداز میں پیش کرتی ہے۔ حورین کا کردار اپنی شوخ مزاجی، بے باکی اور شرارتی طبیعت کی وجہ سے کہانی میں جان ڈال دیتا ہے۔ اگرچہ اس کی ضد اور جلد بازی کئی مرتبہ اسے مشکل میں ڈال دیتی ہے، لیکن انم کے دفاع میں اس کا کھڑا ہونا اس کے بہادر اور اپنوں کے لیے مخلص دل کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ احمد بظاہر سخت گیر، رعبدار اور رسول پسند پولیس افسر ہے، مگر حورین کے معاملے میں اس کی سختی کے پیچھے گہری محبت اور تحفظ کا جذبہ چھپا ہوا ہے۔ البتہ احمد کا حد سے زیادہ حکم چلانا اور حورین کو خوفزدہ کرنا قابل تنقید پہلو ہے، کیونکہ محبت میں اختیار کے ساتھ اعتماد، احترام اور دوسرے کی رضامندی بھی ضروری ہوتی ہے۔ اسی طرح حورین کی ضد، چھوٹی چھوٹی سازشیں اور احمد کی بات نہ ماننا مزاح پیدا تو کرتے ہیں، مگر حقیقی زندگی میں اپنی یا کسی دوسرے کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنا درست نہیں۔ ان دونوں کے رشتے کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ آخرکار سخت مزاجی کے پردے کے پیچھے چھپی محبت سامنے آتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں۔ کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ محبت صرف رومانوی جملوں اور شرارتوں کا نام نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی حفاظت، عزت، احساسات اور حدود کا خیال رکھنے کا نام بھی ہے۔ رشتے تب ہی خوبصورت بنتے ہیں جب ضد کی جگہ سمجھداری، خوف کی جگہ اعتماد اور حکم کی جگہ باہمی احترام لے لیں۔ حورین اور احمد کی یہ شوخ و چنچل داستان اسی بات کی یاد دہانی ہے کہ محبت میں ہنسی مذاق اپنی جگہ، مگر ایک مضبوط رشتے کی اصل بنیاد عزت، اعتماد اور خلوص ہی ہوتی ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔